بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22۔ اس میں سورۃ البقرہ کی 12 آیات ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 153 تا 164۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ 12 آیات ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینو، تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، تم سب مت کہو، لمن، ایسے شخص کو جو یقتل فی سبیل اللہ، قتل ہو جاتا ہے اللہ کے رستے میں۔ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے رستے میں قتل ہو جاتا ہے اسے مت کہو اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا ان کی زندگی کا، لیکن وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے مسلمانوں، بِشَيْءٍ، کچھ نہ کچھ، تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے تمہاری زندگی میں، من الخوف،
کبھی خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور کبھی مال کم ہو جانے سے، والانفس اور کبھی جانیں کم ہو جانے سے، تمہارے میں سے کچھ جانیں نکال لیں گے، کچھ مار دیں گے بندے، تمہارے اپنے کچھ مر جائیں گے۔ کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی فائدے کی کمی، والثمرات اور کبھی پھلوں کی کمی، یعنی کہ فائدے کی کمی۔ آپ نے کام کیا سمجھتے اتنا فائدہ ہو، اتنا نہیں ہوا۔ یہ ساری آزمائشیں تمہاری ہوں گی۔ وبشر الصابرین، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والے۔ یہ اگر حالات اور آزمائش آئے تو تمہارا کام صبر کرنا ہے، اور جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ صابرین کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اذا اصابت جب آ پہنچے، ہم ان کو، مصیبت ان کوئی پہنچنے والی، یعنی مصیبت پہنچنے والی اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور مصیبت کو ہم اردو میں بھی مصیبت کہتے ہیں، اور مصیبت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے پہنچنے والی۔ اصابہ سے ہے نا، اصابت ہم ان کو پہنچے، مصیبت پہنچنے والی، یعنی کوئی مصیبت، قالو تو انہوں نے کہا، یعنی یہ جو صابر ہیں وہ کہتے ہیں، انا للہ یقیناً ہم بھی تو اللہ کے ہیں، ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے تو ہمارا کیا نقصان، ہم پورے کے پورے خود اللہ کے ہیں۔ انا للہ، ارے ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، الیہ اس کی طرف، راجع لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، اور راجعون ہم سب لوٹنے والے، ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ کون سا یہ زندگی مکمل زندگی ہے؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے، جو دیا ہے وہی لے کر جائیں گے نا۔ اگر اللہ نے کچھ ایسا کیا ہے کہ دنیاوی طور پہ ہمیں کوئی نقصان ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم خود بھی تو اللہ کے ہیں، اور پھر جانا بھی تو اسی کے پاس ہے۔ یہ ہے صابرین، ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن پر صلوات ہیں۔ صلوات صلات کی جمع ہے۔ صلات کے معنی آپ جانتے ہیں کہ عام طور پہ تو اس سے مراد نماز ہوتی ہے، لیکن آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں اس سے مراد ہے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور اللہ جب کسی نبی پر، کسی شخص پر صلات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ تو آپ صابرین کے لیے بھی اللہ کہتے ہیں صلوات ہیں، رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، کرم ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہ صابرین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان پر رحمتیں ہیں، کرم ہے، عنایتیں ہیں، کس کی طرف سے؟ ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ اور وہ لوگ ہیں، ہم وہی، المہتدون ہدایت پانے والے۔ یہ سٹائل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، 5ویں آیت، واولئک ھم المفلحون، واولئک ھم المہتدون۔ اب صرف آپ کو مفلح اور مہتدی کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ مفلح کے معنی کامیاب، اور مہتدی کے معنی ہدایت یاب، ہدایت یافتہ۔ واولئک ھم المہتدون، اور وہی تو ہدایت یافتہ ہے۔ اور اولئک ھم المفلحون کے معنی کیا ہے؟ وہی تو کامیاب ہے۔ اولئک ھم المؤمنون کا کیا معنی ہوگا؟ وہی تو مومن ہے۔ ایک سٹرکچر ہے جو بار بار آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد حج کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، حج اور عمرے کے حوالے سے۔
فرمایا ان الصفا والمروہ، یقیناً یہ صفا اور مروہ، جانتے ہیں نا، دو پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس وقت خانہ کعبہ کے سائڈ پہ، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے، اس کے دوران دوڑا جاتا ہے، ان کے درمیان میں بھاگتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں، تھوڑا سا بھاگتے ہیں، باقی چلتے ہیں۔ یہ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں عمرے میں بھی اور حج میں بھی۔ کچھ عرب کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کیونکہ بت رکھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے درمیان دوڑنا جو ہے گناہ ہے، ان کی اس غلط فہمی کو یہاں دور کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ، یقیناً یہ جو صفا اور مروہ ہے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ جو ہے، اس لفظ پہ ذرا غور کریں، آپ کے پاس بار بار ایک لفظ آتا ہے شعور، آپ کو شعور ہے اس چیز کا، احساس ہے؟ تو شعیرہ شعائر شعور سے نکلا ہے۔ تو شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کسی کا احساس ہو، جس کو دیکھ کر کوئی خیال آئے۔ تو شعائر اللہ کے معنی ہیں وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ کا خیال آئے۔ اللہ کی جو مسجدیں ہیں یہ شعائر اللہ ہیں، ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو فرمایا صفا و مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے جو اللہ کا شعور دیتے ہیں تمہیں۔ فمن حج البیت، تو تم میں سے جو کوئی بھی بیت کا حج کرے، بیت سے مراد ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ حجہ کے لفظی ترجمہ ہوتے ہیں ارادہ کیا، نیت کی، لیکن اس سے مراد اب لفظی ترجمہ نہیں ہوگا، وہ پورا عمل ہوگا جو حج کا عمل ہوتا ہے۔ فرمایا جو بھی خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمرا، او کے معنی یا، اعتمرا اس نے عمرہ کیا، حجہ اس نے حج کیا، اعتمرا اس نے عمرہ کیا۔ فمن حج البیت او اعتمرا، تو تم میں سے جو کوئی بھی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، جناح گناہ، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کہ یطوفا وہ پھیرے لگائے، وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگائے، 7 بار آئے جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو، یہ غلط فہمی دور کرو، یہ تو اللہ کے شعائر ہیں۔ کسی نے بت رکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غلط ہے، تو بت کو اٹھاؤ، بت ختم کرو، صفا و مروہ ختم نہیں کرو گے، ان کے درمیان دوڑو گے، بھاگو گے، چلو گے، ان کا طواف کرو گے۔ آگے فرمایا ومن، آ رہا ہے نا بار بار، ومن، من، فمن، من جو کوئی، ومن اور جو کوئی، فمن پھر جو کوئی، تو جو کوئی، ومن تطوع جس نے طوعاً کیا، تطوع، تطوع کے معنی خوشی سے کیا، تطوع کرنا کسی کام کو، تطوعاً کرنا اس کے معنی خوشی سے کرنا، اور ایک ہے اضطراری طور پر کرنا، مجبوراً کرنا۔ کام 2 طریقے سے ہوتے ہیں، یا خوشی سے ہوتے ہیں یا مجبوری سے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن تطوع، جس کسی نے خوشی سے کیا، خیرن کوئی نیکی کا کام، جس نے نیکی کا کام خوشی سے کیا، دل کھول کر کیا، فإن اللہ شاکر، یقیناً اللہ تعالی شاکر ہے، قدردان ہے۔ یہ میرے بندے نے یہ میرا کام خوشی سے کیا ہے، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ شاکر شکر کرنے والا، اور شکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدر کرنے والا۔ آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی قدر کرو، یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے،
علیم جاننے والا، علم والا۔ تو اللہ نے یہاں اپنا تعارف کیا کروایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی قدردان علم والا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کون کیسے کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے، مجبوراً کر رہا ہے، ریاکاری سے کر رہا ہے، خلوص سے کر رہا ہے، جانتا ہے اور پھر اس کے مطابق قدر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یکتمون، کئی بار گزر چکا یکتمون، کاتما، من کاتما شہادتا عندہ من اللہ گزرا تھا، کاتما اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے، یکتمون ان الذین یکتمون یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، اس کو ہم نے کیا اتارا؟ من البینات والہدا، من البینات من میں سے، البینات واضح نشانیاں، والہدا اور ہدایت، یہ جو قرآن ہے یہ واضح نشانیاں ہیں، ہدایت ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی کتابیں تھی، تورات، انجیل، اس میں واضح نشانیاں تھی، ہدایت۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ واضح نشانیاں اور ہدایت آتی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے پھیلانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ لیکن فرمایا جو چھپاتے ہیں اس کو، من بعد اس کے بعد کہ ما بیناہ جو ہم نے اس کو واضح کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب کے اندر ہم نے واضح کر دیا ہے، اللہ کے حکم واضح موجود ہے اللہ کی کتاب میں، جو اس کو چھپاتے ہیں۔ مثلا یہودیوں نے تورات کے اندر سے وہ آیتیں جن میں نبی پاک کی پیشین گوئی سے ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں کتابیں چھپی ہوئی تو ہوتی نہیں تھی، اس کے کچھ ورقے، کچھ نسخے، کچھ مخطوطے، لکھات کے لکھے ہوئے چند بس علماء کے پاس ہوا کرتے تھے، ہر بندے کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، وہ صفحے لے آتے، دیکھو یہ تورات میں نہیں لکھا، یہ دیکھو یہ صفحے۔ تو فرمایا جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت کرے گا اللہ تعالی، اللہ ان پر لعنت بھیجے گا، وَيَلْعَنُهُمْ اور ان پر لعنت کریں گے اللاعنون لعنت کرنے والے، جو بھی لعنت کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے فرشتے بھی لعنت کریں گے، نیک لوگ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کریں گے جو کہ اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو چھپاتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، جنہوں نے چھپایا، جو چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہے، الا مگر، سب پر نہیں ہے، الذین تابو جن لوگوں نے توبہ کر لی، یار بس غلطی ہو گئی ہے، میں چھپا بیٹھا تھا، اب نہیں، چلو جی اب میں بتاتا ہوں یہ ہے، وَأَصْلَحُوا اور نیک کام کیے، اصلاح کر لی، اب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، تو وہ بچ جائیں گے اللہ کی لعنت سے۔ وَبَيَّنُوا اور انہوں نے واضح کیا، ٹھیک ہے، تین ہو گئے، تین قسم کی شرطیں ہو گئیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور وہ جو چھپایا تھا اسے دوبارہ واضح کر دیا، اسے واضح کر دیا، بس بتا دیا سب کو۔ فاولئک اتوب علیہم، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اتوبو میں توبہ قبول کروں گا، علیہم ان کی، وانا التواب الرحیم اور میں تو ہوں بھی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن ان الذین کفروا بار بار آ رہا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو کافر ہوئے اور مر بھی اسی حالت میں گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے،
والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اجمعین، تمام۔ میں نے بتایا تھا لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ لعنت ایک بار ہے، خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف، نہیں تخفیف ہوگی، نہیں کم ہوگا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ بس اللہ میں 1 سیکنڈ دے دے، اس کے بعد نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ مہلت کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہ بڑی مہلت مل رہی ہے، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ آخرت میں پھر مہلت نہیں ہے، پھر فیصلہ ہے اور سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا حوالہ دے رہے ہیں، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، اور تم سب کا الہ، معبود، خدا، الہ، معبود ہے واحد، ایک ہی۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا مگر، هو الرحمن الرحیم، وہی ہے جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آخری آیت، یہ جو آیت ہے بڑی شاندار آیت اس لحاظ سے بھی ہے، اس میں اللہ کی متفرق کائنات کے اندر نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کائنات کی یہ جو نشانیاں ہیں، یہی تو ہماری نشانیاں ہیں، ان سے تو پہچانو ہمیں، ان میں غور کرو۔ اس میں زوالوجی اور بایولوجی اور باٹنی اور اس سے اور فزیکل سائنسز، بہت ساری چیزوں کے لوگوں کے لیے اس میں تحقیق کا میدان ہے۔ فرمایا ان یقیناً فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، دیکھو اس کی تخلیق کیسی، والارض، اور زمین کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش دیکھو تو صحیح کیسے یہ ہوا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کا آنا جانا، صرف آنا جانا نہیں، اختلاف، کبھی دن بڑھا کبھی راتیں بڑھی، یہ بھی تو فرق آتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی ٹائمنگ کا ہلکا ہلکا سا فرق آتا رہتا ہے پھر واپس جاتا ہے، یہ جو سسٹم ہے۔ والفلک، اور یہ جو کشتی اور جہاز ہیں، التی تجری فی البحر، جو سمندر میں دریا میں چلتے ہیں مچھلیوں کی طرح، بما ینفع الناس، اور یہ چلتے ہیں بما، ساتھ اس چیز کے جو ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کتنا سامان جاتا ہے جو ہوائی جہاز سے نہیں جا سکتا، بری رستے سے نہیں جا سکتا، وہ سمندری رستے سے ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے کنٹینر جو ہیں وہ ایک بحری جہاز میں آ جاتے ہیں، کئی کنٹینرز۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ مختلف چیزیں اللہ بتاتا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز، اور جو اللہ نے اتارا، نازل کیا آسمان سے پانی، یہ جو سسٹم ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، اور پھر زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کیا، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے، پھر برسات ہوتی ہے، وہاں اچھا ہریالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، آگئی زوالوجی، وَبَثَّ فِيهَا، اور اللہ نے اس میں پھیلایا ہے، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کے چوپائے۔ ایک قسم ہے، ایک علاقے میں چلے جاؤ وہاں کئی قسم کے ملیں گے، ہوا کی طرف دیکھو تو کئی پرندے، نیچے دیکھو تو کئی جانور، کئی کیڑے مکوڑے، کتنی ورائٹی ہے۔ وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا ہیر پھیر، کبھی ہوا یوں چل رہی ہے، کبھی یوں چل رہی ہے، کبھی سیدھی چل رہی ہے، کبھی ٹیڑھی چل رہی ہے، اور ان کا چلنا نہ چلنا۔ والسحاب المسخر،
اور یہ جو بادل ہیں المسخر جو لٹکے ہوئے ہیں، کنٹرولڈ بھی ہیں، لٹکے ہوئے بھی ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان ہے، کتنی نشانیاں ہیں. لآیات یہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، مگر کن کے لیے؟ لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. کام نہ لو سوئے رہو، عقل کو سلائے رکھو تو ان میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے جی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقل استعمال کرو تو ان میں بڑی نشانیاں ہیں، خزانے ہیں نشانیوں کے، ایک ایک چیز کے اندر کئی نشانی. صرف ایک چیونٹی کو پکڑ لو، اس کا مطالعہ شروع کرو، اس کو سٹڈی کرو، ذرا اس کی آمد و رفت دیکھو، کس طرح وہ نکلتے ہیں، پھر ان کے کس طرح جوڑ بنتے ہیں، کس طرح وہ چیز کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کی اپنی سٹرکچر ہے، ان کی اپنی ایک ان کی فزیک، اور اس کا مطلب ہے کتنی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ریسرچ کا میدان. ایک چیونٹی اور اس کے علاوہ کتنے کیڑے مکوڑے، ہر ایک کا اپنا کوئی سٹائل مختلف ہوتا ہے. تو فرمایا آیات ہیں، نشانیاں ہیں، مگر ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل استعمال کریں گے. نہیں کریں گے تو کوئی نشانی نہیں، بس آئے ہیں، کھایا ہے، مر گئے، او ٹھیک ہے ختم. تو یہ تھے ہماری آج کی آیات، 12 آیات. آئیے ذرا ان کی الفاظ کو ذرا دیکھتے ہیں. دیکھیے ہم نے پہلے پڑھا یا ایھا الذین آمنو. آپ کو پتہ ہے یا ایھا الذین آمنو پہلی بار نہیں آیا ہے، اے ایمان والو. یا ایھا الناس، یا ایھا الرسول، یہ ہم نے پڑھا نہیں، آگے آئے گا. یا ایھا النبی، یہ سٹرکچر آپ کو دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے، اس کا ترجمہ رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو خود بخود پتہ. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ پوری فریز بھی پہلے آ چکی ہے، پہلے پاؤ کے اندر، پہلے ربع کے اندر. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے سے مدد لو، نماز اور صبر سے مدد لو. ان اللہ معا کا لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، بے شک اللہ ساتھ ہے. کس کے؟ یہاں ایک نیا لفظ آیا ہے، لیکن وہ بھی آپ کے لیے کوئی بالکل نیا نہیں ہے. صابرین، اب اردو والوں کو ویسے پتہ ہے صابر، یار یہ بڑا صابر آدمی ہے، صبر کرنے والا ہے، بس جانو لگا کے جمع کر دی ہے، الصابرین، صبر کرنے والے. اب یہ بتائیں اس پوری آیت میں، آیت نمبر 153 میں آپ کو کون سی نئی چیز ملی؟ حکم نیا ملا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. دیکھیں اس کا مطلب 153 آیا تو ہم نہ بھی پڑھتے آپ کو آتی ہے. آگے ہے ولا تقولوا لمن یقتل، اس کو ذرا غور کرتے ہیں. لا تقولوا قول سے ہے نا، قول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قال یقول، تقول، تقولون، یہ اصل میں تھا تقولون، تم سب کہتے ہو. لا آیا منع کرنے والا، نفی والا نہیں آیا. لا تقولون تم سب نہیں کہتے ہو، یوں نہیں آیا. کہا ہے لا تقولو، لا آیا ہے منع کرنے والا، اس لیے نون گر گیا ہے. لا تقولون کی بجائے لا تقولو، ولا تقولو، اور مت کہو. یہ نفی والے اور منع کرنے والے لا میں فرق ہے. جو منع کرنے والا لا ہے وہ آگے کچھ گرا دیتا ہے. ولا تقولو، اور مت کہو. لے کو کے لیے، من جو، لے من ایسے شخص کو جو یقتالو قتل ہوتا ہے، یا کو طولو قتل کرتا ہے، اور یقتالو پیسے وائز ہے، قتل ہوتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. از مرڈرڈ، یقتالو فی سبیل اللہ، ہو از مرڈرڈ ان دا وے آف اللہ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اسے تم مردہ مت کرو. اموات، اموات میت کی جمع ہے، میت کہتے ہیں مردے کو. باقی لوگ میت ہوتے ہیں، یہ میت نہیں ہے. جو اللہ کے راستے میں مرے وہ میت. بل احیاء، بلکہ وہ اموات نہیں ہے، وہ احیاء ہے.
احیا جمع ہے حی کی، حیون کے معنی زندہ، اسی سے حیات ہے زندگی، اسی سے حیوانات ہیں جو زندہ ہیں، پھر آپ کو زوالوجی بن جاتی ہے. ولیکن اور لیکن، کتنا آسان لفظ ہے لیکن، لیکن لا تشعرون، کون نہیں رکھتے؟ لا تشعرون. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تشعرون، تم لوگ شعور نہیں رکھتے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، تمہیں وہ مردہ ہی نظر آتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا. آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بلا سے ہے. بلا کے معنی ہوتے ہیں آزمائش. بلا کی معنی بلا نہیں ہے جیسے آپ اردو کی بلا آ گئی، عربی میں بلا کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہے آزمائش. اسی سے ہے وہ زمین جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کربلا، یعنی کرب و بلا اکٹھا ہوا تو کربلا کہہ دیا آپ نے. اصل میں تھا کرب تکلیف، بلا آزمائش. جہاں تکلیف آئی اور آزمائش ہوئی تو اس زمین کا نام کربلا رکھ دیا گیا. تو بلا کے معنی آزمائش، بلا کے معنی اس نے آزمایا. یبلو وہ آزماتا ہے، تبلو نبلو ہم آزماتے ہیں، ہم آزمائیں گے. یہ نبلو تھا، نبلو سے پہلے لام لگا اور نبلو کے بعد نون شد والا آیا. لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انڈوز کرنے کے لیے آتا ہے، اور آگے نون شد والا بھی مزید تاکید کے لیے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم ہر حال میں آزمائیں گے. لنبلونا، ہم ہر حال میں آزمائیں گے. مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس آپ سیدھا جنت میں جائیں گے، نہیں، رستے میں ٹیسٹ بھی آئیں گے، بہت سارے سرپرائز ٹیسٹ. اللہ میاں زندگی کے امتحان میں سرپرائز ٹیسٹ لیتا ہے، اچانک کوئی پریشانی آ جاتی. لنبلونا، ہم ہر حال میں آزمائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہو سکتے آزمائیں گے نہ آزمائیں، نہیں، ہر حال میں تمہارے ٹیسٹ سرپرائز ٹیسٹ آئیں گے. لنبلونا، ہم ہر حال میں تمہارا ٹیسٹ لیں گے، ہم ہر حال میں ٹیسٹ لیں گے کن تم سب کا. بی، اللہ میاں کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا؟ پہلے 20 سبقوں کا، 22 سبقوں کا، 23 سبقوں کا، کس چیز کا؟ اللہ کہتا ہے بے شیئن، کسی چیز کا. مثلا اللہ میاں مثلا اللہ میاں فرماتے ہیں من الخوف، کبھی خوف آ جائے گا، والجوع، کبھی بھوک کی آزمائش کریں گے، ونقص من الاموال، کبھی مال و دولت میں کمی آ جائے گی، اچانک مال کا کوئی نقصان ہو گیا، والانفس، کبھی جانوں کا نقصان ہو گیا، والثمرات، اور کبھی پروفٹس کا نقصان ہو گیا، پھل نہیں ملا، محنت کا پھل نہیں ملا، پورے کسان نے کھیتی کی، سال بعد کچھ بھی نہیں ملا. پھر اللہ میاں اسی کی کریے، اسی صبر کر. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. ہمت نہیں ہارنی. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اس کا مطلب نہیں ہے اچھا جی جو ہو گیا ٹھیک، میرے کو تو کوئی نہیں ہوگا بس ختم آرام. اسے صبر نہیں کہتے. تم کہتے ہو اسی کو صبر کہتے ہیں، جو اللہ نے کرنا تھا کر دیا، میں نے بھی کچھ نہیں کرنا. صبر اس کو نہیں کہتے. صبر کہتے ہیں اچھا اللہ نے جو کر دیا اسی میں بہتری ہوگی، میں اب اور محنت کرتا ہوں. ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اپنے کام میں رہنا، مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، یہ صبر ہے. ورنہ دشمن نے آپ کے آدمی قتل کر دیا، اچھا بس ٹھیک ہے ختم، نہیں. جہاد کا حکم ہے، تو جب جہاد کا حکم ہے تو اب پلان کر کے جہاد کرنا ہے. دشمن ملک کو اس کا سبق سکھانا ہے، حوصلہ قائم رکھنا ہے اپنا. یہ اندر کا حوصلہ قائم رکھنا یہ صبر ہے. اور حوصلہ قائم رکھتے ہوئے حدود سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ نے کہا یہاں تک کرنا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. اگر پتھر سے دو گے تو پھر گناہ ہوگا، پھر تم نے صبر نہیں کی، تم پھر بے صبرے ہو گئے. اینٹ کا جواب دینا بھی اینٹ سے ہی ہے، پتھر سے نہیں.
اگر پتھر سے دو گے حوصلے اتنے زیادہ بلند کر لو گے تو حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، یہ بھی غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم سے بھی بچنا، بے حوصلگی سے بھی بچنا، سٹریٹ اپنے رستے کے اوپر قائم رہنا، یہ صبر ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھیں ان میں سے کوئی لفظ نیا نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف راجعون، رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے۔ اولئک علیہم، یہ بھی دیکھ لیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات کا لفظ نیا آیا ہے، لیکن یہ بھی بالکل نیا نہیں ہے۔ صلوات کے معنی رحمتیں، عنایتیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم پڑھا تھا ہم نے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت والے ہیں۔ کہ ان الصفا والمروہ، اس میں الصفا بھی نیا لفظ ہے، مروہ بھی نیا لفظ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں من شعائر اللہ، شعائر نیا لفظ ہے، وہ میں نے سمجھا دیا آپ کو، یہ سب اللہ کے شعائر ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جس کسی نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہو یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس کو یہ گناہ نہیں ہوگا، ان یطوف بہما، کہ ان کا طواف کرے۔ ہاں، یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا طواف کرنے کا گناہ ہوگا، نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو سنت ہے۔ ومن تطوع، جس کسی نے خوشی سے کیا، خیرن، کوئی بھی بھلے کا کام، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی شاکر ہے، شکر کرنے والا، شاکر، جیسے صبر کرنے والا، کتابت کرنے والا، بیٹھنے والا، جلوس سے جالس، قیام کرنے والا قائم، نیام نوم، سونا، سونے والا نائم، جہالت والا جاہل، علم والا عالم، ایسے شکر کرنے والا شاکر۔ تو اللہ تعالیٰ شاکرون، شکر کرنے والا، علیم، علم والا ہے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، یکتمون، یہ کاتمہ، یہ بھی پہلے گزر گیا، چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، ہم نے اتارا، من، میں سے، البینات، واضح نشانیاں، والہدا، اور ہدایت، یہ سارے گزر چکے ہیں۔ پھر من بعد ما، من بعد ما، یہ بھی پہلے گزر چکی پوری فریز، من بعد ما، من بعد ما، یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد جو، اس کے بعد جو، یاد کر لو۔ بیناہ، یہ ایگزیکٹ تو نہیں گزرا، لیکن اس جیسے گزرے ہیں، بیانہ، اس نے واضح کیا، بیانہ، اس نے بیان کیا، اس نے واضح کیا، بینا، ہم نے واضح کیا، ہو، اس کو، للناسی فی الکتابی، اولئک، وہی۔ پھر ایک نیا لفظ آ گیا، یلعنہم، یہ بھی آپ نے سنا ہوا تھا پہلے، لعنت کا لفظ، لعنا، اس نے لعنت کی، یلعنو، وہ لعنت کرتا ہے، یلعنو، وہ لعنت کرتا ہے، ہم، ان پر، وہ ان پر لعنت کرتا ہے، وہ لعنت کرتا ہے یعنی اللہ، ہم، ان پر، یعنی ایسے کافروں پر جو کہ چھپاتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم، اور ان پر لعنت کرتے ہیں اللاعنون، جیسے صابرون، شاکرون، لاعنون، لعنت کرنے والے۔ الا الذین، یہ بھی بار بار آتا ہے، الا الذین، مگر جو لوگ، الا الذین، جو لوگ، تابو، تابا، اس نے توبہ کی، تابو، ان سب نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اصلاح سے ہے، اصلح، اس نے اصلاح کی، اصلحوا، وَبَيَّنُوا، بیانہ، اس نے واضح کیا، بینوا، اور ابھی گزرا تھا بینا، ہم نے واضح، بیانہ، اس نے واضح کیا، بینوا، ان سب نے واضح کیا، بینا، اور بینتو، تو، تا پیش تو، میں نے واضح کیا، بینتا، تو نے واضح کیا، بینتی، تو لڑکی نے واضح کیا، تا، مرد کے لیے تو، تی، عورت کے لیے تو، اور تا پیش تو، میں،
تو میں عربی میں. فاولائکا تو وہی لوگ ہیں. اتوبو ہاں یہ فعل مضارع آ گیا, حمزہ پہلے آ گیا. تابا اس نے توبہ, تابا علا اس نے توبہ قبول کی, اور یتوبو وہ توبہ قبول کرتا ہے, اور اتوبو میں توبہ قبول کرتا ہوں یا کروں گا. یہ فعل مضارع ہے. فعل ماضی مضارع کا فرض ذہن میں ہونا چاہیے. علیہم ان پر, یہ تو سورۃ فاتحہ میں آیا تھا. انعمتا ان پر. وانا اور میں, یہ نایا لفظ ہے لیکن نایا نہیں ہے. دیکھیں جو نایا آتا ہے وہ بھی نایا نہیں ہوتا. وانا اور میں, التواب بہت توبہ قبول کرنے والا, الرحیم رحم والا ہوں. آگے دیکھیں کیسی فریز ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان الذین آمنوا, ان الذین اسلموا آ جائے پھر. ان الذین دارسوا آ جائے. قرآن میں نہیں آئے گا لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے پڑھا, داراسا پڑھا, دارسو. ان الذین قارؤ وہ لوگ جنہوں نے پڑھا. ان الذین جالسو بے شک وہ لوگ جو بیٹھے. ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وا اور ماتو, ماتو موت سے, ماتا وہ مر گیا, ماتو وہ سب مر گئے. واہم جبکہ وہ کفارون کافر ہیں. اولئک علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے, والملائکتی اور فرشتوں کی ہے, والناسی اور لوگوں کی ہے. کتنے لوگوں کی ہے؟ اجمعین سب کے ساتھ. اور خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس کے اندر. کس کے اندر؟ لعنت کے اندر. لا یخفف, اسی سے ہے نا خفیف, خفیف کہتے ہیں ہلکا. خفافہ اس نے ہلکا کیا. یخففو وہ ہلکا کرتا ہے. یخففو مجہول ہے پیسے وائز, ہلکا کیا جائے گا, کیا جاتا ہے. لا یخففو ہلکا نہیں کیا جائے گا. انہم العذاب ان لوگوں سے عذاب, ولاہم اور نہ ہی. آپ کو پتہ ہے پہلے گزرا تھا انہم العذاب ولاہم ینصرون آیا تھا. یہاں ینصرون ہے. ینصرون کے معنی تھا وہ مدد کیے جائیں گے, اور ینصرون کے معنی ہے وہ مہلت دیے جائیں گے. اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. واختلاف نیا لفظ ہے. وا کے معنی اور, اختلاف کے معنی آنا جانا. عربی میں اختلاف کا لفظ آئے تو اس کا معنی اردو میں کیا ہوگا؟ آنا جانا. میرا یہاں اختلاف رہتا ہے, یعنی آپ تو کہتے ہیں مخالفت رہتی ہے, مخالفت نہیں رہتی, آنا جانا رہتا ہے. اللیل کہتے ہیں, وا کہتے ہیں, النہار کہتے ہیں دن. آگے ایک لفظ ہے والفلک, وا کے معنی آپ جانتے ہیں, اور الفلک کہتے ہیں کشتی کو. اور یہ مؤنث ہے عربی میں, اس لیے والفلک اللتی کہا ہے, اللذی نہیں کہا. اگر مذکر ہوتا تو اللذی ہوتا, جو, کیونکہ فلک عربی میں مؤنث ہے اس لیے اللتی کہا ہے, جو مذکر کے لیے. الطالب اللذی وہ طالب علم جو, اس کا مطلب ہے میں میل اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. الطالبہ اللتی وہ فیمیل اسٹوڈنٹ جو, تو فیمیل کے لیے اللتی اور میل کے لیے. آگے تجری فی البحر, تجری بھی پہلے گزر چکا, فی بھی گزر چکا, البحر بھی پہلے آ چکا, بما بھی آ چکا. ینفع نفع سے ہے, نفع کے معنی فائدہ دینا. اسی سے عربی میں فعل ماضی آتا ہے نافع, اس نے فائدہ دیا. ینفع وہ فائدہ دیتا ہے یا دے گا. الناس لوگوں کو. وما انزل اللہ یہ بھی پہلے گزر چکا, اور جو اللہ نے نازل کیا. من السمائی, من مائن پانی میں سے, یعنی پانی جیسی چیز جو اللہ نے نازل کی, پانی وغیرہ. فا احیا اس نے زندہ کیا,
احیا اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے کس کو زندہ کیا؟ الارض بعد موت، مردگی، موتہا اس کی مردگی، اس کی موت کے بعد، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، یا ہا اس کی کس کے لیے آیا ہے؟ زمین کے لیے، یہاں ہا اس کی کس کے لیے آیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ہا مذکر کے لیے آتا ہے کہ مؤنث کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے عربی میں الارض زمین بھی مؤنث ہے۔ آپ کو پتہ ہے زمین ہر جگہ مؤنث ہے، ہندی میں بھی مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ زمین، ماتا کہتے ہیں اسے، تو یہ آپ کی، اسے ماں کہا جاتا ہے نا، باپ تو نہیں کہا جاتا زمین کو۔ وبسا، یہ بس سے ہے، بس، بس سے، سین سے نہیں، بسا، بسا کے معنی پھیلا دیا۔ یہ جو آپ کی ہوتی ہے نا براڈ کاسٹنگ، اس کو عربی میں بس کہتے ہیں، براڈ کاسٹنگ کو عربی میں بس کہتے ہیں۔ یہ جو نشریات ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کی نشریات، اسے بس سن کہتے ہیں، جو وہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بسا پھیلا دیا، نشر کر دیا، فیہا اس زمین میں، من کل ہر قسم کے، دابہ، دابہ جاندار، وا کے معنی اور، تصریف صرف سے ہے، یہ صرف پاؤڈر بھی آپ استعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، صرف ڈالتے ہیں پھر اسے مشین کے ذریعے پھیریں گے تو تب جا کے کپڑے صاف ہوں گے، صرف صرف ڈالنے سے نہیں ہوں گے، یا خود ہاتھوں سے پھیریں گے۔ تو تصریف کے معنی ہے پھیرنا، تصریف کے معنی پھیرنا۔ اسی سے آپ کی یہ جو گردان ہوتی ہے نا، ناصرہ نصرا، نصرو نصرت، نصرہ نصرنا، کبھی یاد کی ہو کسی نے، ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران ینصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصر انصر، اسے کہتے ہیں صرف عربی میں۔ صرف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ دیکھو ایک بیچارہ ناصر آتا ہے، اس کو آپ نے ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران تنصر، آپ نے کہاں کہاں اسے پھیر دیا، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں صرف۔ تو تصریف کے معنی پھیرنا، یہ جو چکر لگوانا ہے یہ تصریف ہے۔ اللہ تعالیٰ چکر لگواتے ہیں، الریاح، ریاح جمع ہے کس کی؟ ریح کی، ریح کے معنی ہوا۔ بس صحاب، صحاب کہتے ہیں بادل کو، مسخر کہتے ہیں کنٹرولڈ، تسخیر کیا ہوا، کہتے ہیں نا دیواروں میں پڑھتے ہوں گے آپ کے کہ وہ جو ہے نا سخت دل بھی آپ کے کنٹرول میں مسخر ہو جائیں گے، تو مسخر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کنٹرول۔ بین السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، لآیات، یہ آیات سے پہلے لام آیا ہے، لا نہیں آیا، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، یہ صرف لام آیا ہے۔ لام میں نے بتایا تاکید کے لیے آتا ہے، لام زبر، آیات نشانیاں، لا آیات یقیناً نشانیاں ہیں، پکی بات ہے نشانیاں ہیں، لے کے لیے، قوم لوگ، یعقلون، آکالا اس نے عقل استعمال کی، یعقلو وہ عقل استعمال کرتا ہے اور کرے گا، یعقلون وہ سب عقل استعمال کرتے ہیں، کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کرے ہم سب عقل استعمال کریں۔